پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 1,24,000 کی حد عبور 100 انڈیکس میں 2,310 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 1,24,335 پوائنٹس پر پہنچ گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ پینشن 7% بڑھا دی گئی وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبز میں کمی سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے 2.5% کر دی گئی 12 لاکھ سالانہ آمدنی پر ٹیکس 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز 22 لاکھ تک تنخواہ پر 11% 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 23% کر دی گئی بجٹ کا حجم 17,573 ارب روپے ہے 630 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز ٹیکس ہدف میں 2,000 ارب روپے اضافہ کیا جائے گا نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زائد کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی 0.6 کے بجائے 1% ٹیکس دینا ہوگا غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سزائیں بڑھانے کی تجویز بینک اکاؤنٹ منجمد جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور کاروباری جگہ سیل کی جا سکتی ہے 23-24% جب کائبور تھا اور اگر اب 11 کے قریب آ گیا اور اللہ کرے up to the state bank and the monetary policy committee but where the core inflation is I do expect and hope کہ انشاءاللہ in this calendar year we will move towards single digit اس سال پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ARY نیوز کو انٹرویو آنے والے معاشی سال میں حکومتی اقدامات سے آگاہ کر دیا کہا بجٹ میں مختلف ٹیکسز میں کمی کی ہے ماضی میں ایسا کون سا ٹیکس ہے جو اوپر گیا ہے اور پھر کمی ہوئی ہے پیٹرولیم لیوی پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی PIA روزویلٹ اور 3 مالیاتی اداروں کی نجکاری اس سال کر دیں گے بہت جلد پہلے مرحلے میں PIA اور 3 ڈسکوز کی نجکاری ہو جائے گی ریونیو جمع کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے PIA کے امیج میں بہتری آ رہی ہے نجکاری میں فائدہ ہوگا سیٹلائٹ کلاس کے اوپر کم کی گئی ہے ٹیکس فیڈریشن اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے سیکٹر اس کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر یوتھ ہے اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا ان کی کمر ٹوٹ جائے گی بجٹ ایز اے ہول اچھا تھا ہماری توقعات بہت زیادہ تھی بجٹ کافی بنسبت باقی سالوں سے اچھا ہے اس بجٹ میں ہماری جو توقعات تھی حکومت سے وہ ہمیں نظر نہیں آئی وفاقی بجٹ پر تاجروں اور صنعت کاروں کا ملا جلا رد عمل صدر FPCCI عاطف اکرم نے کہا شرح سود 7% کی جائے سپر ٹیکس میں کمی کر کے 5% کرنا خوشائند ہے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو بولے انرجی کی کاسٹ کم کرنے کے بجائے سولر پینل پر ٹیکس عائد کیا گیا عوام پر بوجھ پڑے گا صدر کراچی چیمبر آف کامرس کہتے ہیں مہنگائی کم کریں تنخواہیں بے شک نہ بڑھائیں لوگوں کا برا حال ہے زبیر موتی والا نے کہا یہ ایک ساؤنڈ بجٹ ہے معیشت اس سے کیسے ترقی کرے گی صدر لاہور چیمبر آف کامرس نے دفاعی بجٹ میں اضافہ احسن اقدام قرار دیا کہا ٹیکس ریٹرن کو سنگل فیز کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا شوکت جیلانی نے کہا IT سے آمدن پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا جائے صدر کوئٹہ چیمبر آف کامرس کی حکومت کو مبارکباد کہا چمن تا کوئٹہ شاہراہ کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچھلے سال بجٹ میں لگی تھی اور یہ 3 سے لے کے 6% 7% تھی ہم لوگوں نے اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا گورنمنٹ نے خود ریئلائز کیا کہ یہ غلط ہے اور کوئی کلیکشن بھی نہیں ہوا خاص تو انہوں نے واپس لے لی دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کم آمدن طبقے کے لیے اپنے گھر کا خواب وزیر اعظم کی ہدایت پر کم آمدن والے افراد کو گھروں کی خریداری اور تعمیر کے لیے سستے قرض فراہم کیے جائیں گے اسکیم سے کئی معاشی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے چیئرمین آباد محمد حسین بخشی نے بجٹ کو خوشائند قرار دے دیا کہا تعمیراتی شعبے کو طویل المدتی اور مستحکم پالیسی کی ضرورت ہے گزشتہ برس سے ملکی پیسہ دبئی شفٹ ہونا شروع ہوا جنگ کے بعد پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوا ہے حکومت اور FBR کو اس کو کیش کرنا چاہیے
यूट्यूब और सोशल मीडिया की कमाई पर टैक्स लग गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग पर भी टैक्स, ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट पर भी टैक्स देना होगा। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के। दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे मंसूबे की फेंसिंग के लिए 15 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी भी ली, लेकिन वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शाजिया मरी ने कहा 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी हैं, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शिरजील मेमन ने कहा मोटरवे और K4 के लिए खातिरख्वाह रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुमीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। नया टैक्स न लगाने की तजवीज। तरक्याती मंसूबों के लिए 1200 अरब रुपए का ड्राफ्ट तैयार। 2750 स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंड से लिए जाएंगे। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब रुपए रखने की तजवीज। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मौतली और जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत आज नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he is, has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. सदर ट्रम्प मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं कभी उम्मीद है सदर ट्रम्प पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है, और जब भी जंग होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान कश्मीरी के साथ होता है। यही वजह है कि हम आज आए हैं। यहाँ के मेंबरान पार्लियामान जिन्होंने अपने अपने अंदाज से ये इशू उठाए और आज हमसे वादा किया कि वो उठाते रहेंगे। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। भारत का रवैया बैनुल-अक़वामी कवानीन और खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की वेस्टमिंस्टर में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी और बरतानवी वफूद के एजाज़ में दोहराना। मसला कश्मीर खित्ते में क़याम अमन और सिफारती अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा करार दिया। सिफारतकारी मुज़ाकरात और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दीरपा इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तिरपन करोड़ फ्रॉड का केस। कराची की अदालत ने अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। मुल्जिमान इम्तियाज और फैसल की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। फैसला सुनते ही दोनों मुल्जिमान कमरे अदालत से फरार हो गए। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है कि उन्होंने अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने बचपन के 2 दोस्तों को कुचल दिया। वाटर टैंकर ने नौजवान जुबैर और आयान को बोर्ड ऑफिस के करीब टक्कर मारी। मुश्तैल शहरियों की टैंकर को जलाने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ کا اجلاس، مزید بسوں کی خریداری، ای وی ٹیکسی اور اسکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے مزید بسیں جلد پہنچنے کی امید ہے، شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بھی لا رہے ہیں، ریڈ لائن منصوبے میں تیزی لانے کی ہدایت۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز امدادی مرکز پر اسرائیلی فائرنگ سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندیاں لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ملک بدر کی جانے والی سماجی کارکن گریٹا تھمبرگ سویڈن پہنچ گئیں۔ کہا اسرائیلی فورسز کا غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی۔ برطانیہ، ناروے، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ نے 2 اسرائیلی وزراء پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ 5 ملکوں نے مشترکہ بیان میں کہا اسمورش اور گوئر نے نہ صرف فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر ابھارا بلکہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کی بھی کھلی خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیل نے وزراء پر پابندیوں کو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی، پہلی حج پرواز 307 حاجیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ آج مزید 8 پروازیں حاجیوں کو لے کر اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی آئیں گی۔ حج آپریشن 10 جولائی تک مکمل ہوگا۔ لندن کے میئر صادق خان کو سر کے خطاب سے نواز دیا گیا۔ کنزرویٹو پارٹی کی مخالفت کے باوجود بادشاہ نے صادق خان کو سر کا خطاب دیا۔ مخالفت میں 30 پٹیشنز دائر ہوئیں جو مسترد کر دی گئی۔ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا نائٹ بن سکتا ہے، یہی برطانیہ کی خوبصورتی ہے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے صادق خان کی صاف ہوا، سستی رہائش اور مفت اسکول کھانوں کی پالیسی کو سراہا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں کرفیو نافذ، نیشنل گارڈز اور مظاہرین آمنے سامنے۔ کرفیو چند روز تک نافذ رہے گا۔ آج 197 گرفتاریاں ہوئیں۔ پولیس سربراہ لاس اینجلس کا بیان، انارکی اور پرتشدد احتجاج کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ وفاقی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ گورنر کیلیفورنیا اور میئر لاس اینجلس دونوں نااہل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوجی تقریب سے خطاب۔ گورنر کیلیفورنیا کی نیشنل گارڈز تعیناتی کا صدارتی حکم روکنے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ By blocking and preventing humanitarian aid from entering Gaza, that is illegal. They did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel. Genocide going on in Gaza. اسرائیل نے ہمیں بین الاقوامی بانیوں سے اغوا کی۔ سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی پیرس میں میڈیا سے گفتگو۔ گریٹا تھنبرگ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کا غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں زبردستی اسرائیل لے جایا گیا۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسرائیل نے غزہ میں امداد لے جانے فریڈم فلاٹیلا پر حملہ کر کے گریٹا تھنبرگ اور دیگر کو حراست میں لے کر ڈپورٹ کر دیا تھا۔ اظہر علی اور اسد شفیق داؤد، سرفراز احمد اور سکندر بخت علمی۔ پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی میں خاموشی سے رد و بدل کر دیا۔ پی سی بی سرفراز احمد سے بھی 1 سے زیادہ کام لینا چاہتا ہے۔ نئی تقرریوں اور بڑے فیصلوں کا اعلان جلد متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے سرفراز احمد اور سکندر بخت نے کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، کپتان سلمان علی آغا، سلیکٹر عاقب جاوید اور علیم ڈار کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ٹیم بھی فائنل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے ٹیم میں بابر اعظم اور محمد رضوان شامل نہیں۔ شاہین شاہ آفریدی پی ایس ایل میں بہترین پرفارمنس کے باوجود جگہ نہ بنا سکے۔ اظہر اور اسد کو نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जंग आज से शुरू होगी। टाइटल के लिए दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स फाइनल की मेजबानी करेगा। फातेह टीम को 1 अरब रुपए से ज्यादा की इनामी रकम मिलेगी।